للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ الانعام جو تقریباً 7ویں پارے میں آدھی ہے اور 8ویں پارے میں آدھی ہے، اس سے متعلق جو اہم مضامین ہیں وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی قرآن کی سورت شروع ہوتی ہے تو نماز کے باہر بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، مگر نماز کے اندر زور سے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابو بکر عمر کو دیکھا، جب وہ بسم اللہ پڑھنا چاہتے تو آہستہ پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لہٰذا ہم نماز میں جب ہوتے ہیں تو کبھی کبھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے علی حذیفی کو دیکھا یا پھر عبداللہ بن عواد الجہنی کو دیکھا، سورہ اعراف کے آخری سجدے میں آیت آتی، انفال شروع ہوتی تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ورنہ تو ہم حرم میں ہمیشہ رہے، سدیس کو، شریم حفظہم اللہ کو، آخری پارے میں خصوصاً چھوٹی چھوٹی صورتیں آتے نا، بسم اللہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ بھی اگر نماز کے اندر اگر کوئی صورت پڑھتے ہیں تو بسم اللہ آہستہ سے پڑھیے، اور وہ زور سے پڑھنا جو ہے وہ مطلب خلاف اولا ہے۔ تو یہ جو سورۃ الانعام ہے، انعام کا معنی آتا ہے چوپائے اور جانور۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اور کن جانوروں کو کفار مکہ نے اپنے طرف سے حلال کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا، اور ایسی چیزیں کفار مکہ کی اللہ اس آیت میں بتاتا ہے اس صورت میں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اگر تم جاہلیت کو جاننا چاہتے ہو تو سورۃ الانعام کی 150 آیتوں کو پڑھ لو، اس میں وہ ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ذکر ہوا الحمدللہ۔ یہ الحمد کا معنی ہوتا ہے ہر قسم کی تعریف۔ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم کی کئی صورتیں اس سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے سورۃ الانعام بھی ہے۔ الحمدللہ کہاں کہاں پڑھنا چاہیے؟ تقریباً 13 مقامات میں نے لکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں۔ بندہ الحمدللہ کہاں کہاں بولتا ہے؟ سب سے پہلے تو نعمت کی ہدایت کو پا کر ہمیں الحمدللہ بولنا چاہیے، جیسا کہ سورہ اعراف میں آیا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آپ غیر مسلموں کے درمیان میں رہتے ہیں، وہ 88% ہیں تو ہم 12% ہیں، شاید 82 اور 18% ہیں۔ ان درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کفار و مشرکین وغیرہ کو، ان کو جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہدایت کو جو نعمت دی ہے، اس نعمت کو پا کر ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ دوسری بات، کھانے کے بعد ہم الحمدللہ بولتے ہیں۔ ہماری جماعت کے پرانے علماء تھے، داؤد راز صاحب فلاں فلاں، ان لوگوں کو شاید تحقیق اتنی نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے۔ وہ لوگ کھانے کے بعد یہ دعا لکھ کر چلے گئے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اب یہ دعا دیکھتے عبدالسلام بستوی نے بھی لکھا ہے، ذکر کیا ہے، وہ ہمارے لوگ پرانے پڑھتے ہیں۔ اب یہ موجودہ جو مدنی علماء ہے، بات باہر سے تحقیق آ رہی ہے، تو ہمارے جو جماعت میں بوڑھے ہوتے ہیں ان کو کہتے کہ روکے تو انہوں بڑے عالم کی، تمہیں بڑے عالم کی، ایسا بحث کرنا شروع کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیق سے اگر کوئی بات آ گئی، آپ کے سامنے بتائی جا رہی حوالہ دے کر، تو عالم کی بات کو دلائل کی روشنی میں جھگڑا کیے بغیر مان لینا ہی سلفیت ہے۔ لہٰذا وہ دعا ضعیف ہے جو پڑھی جاتی۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ دسترخوان اٹھاتے وقت یہ دعا ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ یہ سمجھتا ہوں ہمارے گھروں میں یہ دعا لکھ کے لگا دینا چاہیے، تاکہ ہم جیسے ہی کھا کر اٹھیں، جہاں ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے نا وہاں لکھ دینا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں صحیح دعا پڑھیں۔ تو کھانے کے بعد یہ دعا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب ہم کھانے بیٹھتے نا، ہمارے پاس جو کھانا آتا ہے وہ کھانا کن کن جو ہے مرحلوں سے گزر کر آتا ہے، کبھی یہ بھی سوچئے۔ پہلے کسان جو ہوتا ہے ہل جلاتا ہے، باؤس میں بیج بوتا ہے، اس کو ہر طرح کی پریشانی مصیبتوں سے روکتا ہے، وہ اگتی ہے، اس کے بعد مشین میں ڈالا جاتا ہے، ابالا جاتا ہے، پھر خریدتے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کھانا کیسے پکتا ہے۔ لہذا کھانے کے بعد کی دعا کا ہم اہتمام کریں اور کھانے کے آداب کا بھی خیال کریں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، مخلوق کی نعمت کا بدلہ تو ہم دے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ ہم دے نہیں سکتے۔
ہمارے پاس یہ خراب عادت ہے، کھائے تو ڈکا رہے بعد الحمدللہ بولتے، نہیں، کھانے کے فوراً بعد بولنا، یہ اصل میں ہے بچوں میں بولنا. اور کھانے کے آداب بھی ہم نہیں جانتے. جیسے دیکھتے ہیں لوگ تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھاتے ہیں، اور بعض عورتوں کو ہم نے دیکھا وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ میں جو ہے نا نوالا دیتے ہیں. یہ سب باتیں معاشرے میں دیکھتے ہیں. لہذا کھانے کے آداب کا خیال کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا کر بولے یا رسول اللہ کھانے میں برکت ختم ہوئی، کیا کرنا؟ تو آپ نے پوچھا تمہیں الگ الگ کھاتے مل کو کھاتے؟ بولے الگ الگ کھاتے. تو کہا نہیں، مل کر کھانے میں برکت ہے. اب میں اپنے والد مرحوم کو دیکھتا تھا، ہمیشہ گھر کے پورے افراد جب تک جمع نہیں ہو جاتے دسترخوان میں نہیں بیٹھتے، اور وہاں بھی ماشاءاللہ پوری حکومت میرے والد صاحب کی پوروں کو لے کر ماشاءاللہ کھاتے، اور اتنا اچھا دکھتا، سب جو ہے وہ کھانے میں برکت آ جاتی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جم کر کھانے سے 2 کھانا 4 کا کافی ہو جاتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے بھی ماشاءاللہ کافی ہو جاتا ہے. اس کے بعد جن مقامات پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں لباس پہننے کے وقت، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. بعض روایتوں میں یہ آیا اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. بولتے اے اللہ یہ لباس پہنتا ہوں نا، تیری تعریف ہے تو مجھے پہنایا ہے، اس لباس میں جو خیر ہے وہ مجھے دے دے، اور اس لباس میں جو شر ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اسی طریقے سے جب ہم رات میں پریشان ہو کر اٹھتے نا، اس وقت بھی الحمدللہ کہنے کی تلقین کی گئی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ بولتے، اس کے بعد اللہم اغفر لی کہہ کر دعا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ رات میں اٹھا، اگر ان 2 رکعت کو پڑھا پھر ان دعاؤں کو پڑھا، اس کے بعد دعا کیا تو قبول ہو جائے گی. 5واں مقام ہے مصیبت کے وقت. بسا اوقات فون پہ آپ کسی سے پوچھتے کیسے ہیں آپ، تو بعض لوگ بولتے الحمدللہ علی کل حال. ایک صاحب نے مجھے اس طرح کا جواب دیا تو میں نے ان کو ٹوکا نہیں بولنا چاہیے. کب بولنا؟ وہ مصیبت کے وقت بولنا ہوا. آپ اچھے ہیں، کہیں کو مصیبت کی دعا پڑھ رہے ہیں آپ اچھے ہیں تو یہ بولو الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اور مصیبت کے وقت وہاں کہا جائے الحمدللہ علی کل حال. لہذا بندہ جب مصیبت میں ہوتا ہے اس وقت بھی، اور اسی طریقے سے مقامات حمد میں اگر کسی کو بیمار دیکھے تو اس وقت بھی اللہ کی جو ہے حمد بیان کرتے ہوئے کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ماشاءاللہ کیا عالم دین ہے نووی رحمہ اللہ. اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں اگر کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھیں آپ، اللہ نے آپ کو عافیت دی ہے، یہ دعا پڑھنے کا حکم تو دیا گیا، مگر کہا کہ دعا آہستہ پڑھنا چاہیے تاکہ سامنے والے کے جذبات کا لحاظ بھی ہم رکھا جائے. اسی طریقے سے جن مقامات میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ مقام ہے چھینکنے کے بعد. اللہ تعالیٰ کو جمع ہی ناپسند ہے، چھینک پسند ہے. چنانچہ جب بندہ چھینکتا ہے تو اس کے عادات کیا ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں دسترخوان میں بیٹھتے، کہیں بیٹھتے، لوگ جانوروں کی طرح چھینکتے ہیں. غلط بات ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا اپنی آواز کو پس کرو، کپڑا لو، تھوڑا ادھر ہو جاؤ. کافروں کو سب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس آداب ہے، ہمارے پاس آداب کچھ بھی نہیں ہے. لوگ چھینکتے الحمدللہ بھی نہیں بولتے. دیکھیے اب میں آپ کے سامنے چھینک دستی اڑا لیا، بس 2 سیکنڈ بھی نہیں ہو اتنا اٹھانے کے لیے. لوگ اپنے پاس رکھ کے بھی نہیں اٹھاتے، سب کو اڑاتے ہیں. تو الحمدللہ کے بعد کیا بولنا؟ چھینکنے کے بعد الحمدللہ بولنا. سامنے والا کیا بولتا؟ یرحمک اللہ. پھر کیا جواب دینا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے صالح السندی مدینہ کے مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بنگلور کے مجید تقریر کی تھی. انہوں نے سے بتایا تھا کہ اگر کوئی چھینکتا ہے تو اسے اگر وہ الحمدللہ نہیں بولا تو یاد نہیں دلانا اسے. رسول اللہ کے سامنے ایک صحابی نے چھینکا، الحمدللہ نہیں بولے، اللہ کی نبی خاموش ہو گئی. کیوں؟ اللہ کی رحمت ہونا تو تمہیں الحمدللہ بولنا، تمہیں الحمدللہ نہیں بولا تو ہمیں تم نہ کہیں کو یاد دلانا. بعض علماء نے ایسے کہا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب چھینکتے تو بولتے الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے. اور اس طریقے سے مقامات حمد میں دعا سے پہلے بھی ہے. اللہ کی نبی نے ایک صحابی کو دیکھا، انہوں کیا کرے؟ اللہ کی تعریف کرے، بغیر نبی پر درود بھیجے، بغیر دعا کرے. تو آپ نے کہا کہ اس آدمی نے جلدی کیا ہے، لہٰذا دعا کے شروع میں الحمدللہ بولنا چاہیے. اور اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں زور سے بولتے ہیں، زور سے نہیں بولنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکرہ کا جو واقعہ ہے وہ بھاگ کر آ کر مل کر جلدی بولے. وہ
اللہ کے نبی نے کہا کہ بولو مگر آہستہ بولو، بعضوں کو زور سے بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ جانور پر سوار ہوتے ہیں اس وقت بھی کہا گیا اللہ اکبر بول کے الحمدللہ 3 مرتبہ بول کے دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، نماز کے بعد بھی 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور جب ہمارے کسی بچے کی وفات ہو جاتی ہے نا، اس وقت بھی ایسے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے پوچھتا ہے تم میرے بچے کے کلیجے یا اس کے جگر کے ٹکڑے کی تم نے روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے بولتے حمیدک واسترجع، اے اللہ تیرے بندے نے تیری تعریف کی اور انا للہ پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسے صبر کرنے والدین کے بارے میں جو فرشتوں سے کہتا ہے ایسے صبر کرنے والے والدین کے لیے جنت میں گھر بنو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے دمشق کی جیل میں جب ڈالا گیا تو الحمدللہ کہا۔ اس طریقے سے رات میں جب بیدار ہوتے ہیں اس وقت بھی الحمدللہ کہا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ جب بندہ بولتا ہے اس وقت وہ پورا میزان بھر جاتا ہے۔ یہ سورۃ الانعام میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے پیدا کیا، آسمان کو کیسے پیدا کیا، انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، قرآن کو اتارا۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا، اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے تو کیا ہوتا؟ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ توحید کے مظاہر کا ذکر کرتے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ 100 حصے میں کیا کیا ہے؟ رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے۔ اسی وجہ سے ماں اپنے بچے پر، جانور اپنے بچوں پر جو ہے کیا رحم کرتے ہیں، اور رحمت کے قیامت میں جو 99 حصے ہیں وہ صرف مومنین کے لیے ہیں۔ اسی لیے کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، توحید ربوبیت کے دلائل دے گئے۔ اللہ نے کہا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن مشرکین کا انجام کیا ہوگا؟ جب ان کو لایا جائے گا تو کہیں گے کاش ہم دنیا ہی میں عمل کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی لیے دیکھیے رمضان کا یہ موقع ہے نا، اب آئندہ کل ہم رہیں گے یا آئندہ سال رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے الیوم عمل ولا حساب غدن حساب ولا عمل، لوگو آج عمل ہے حساب نہیں ہے، مگر کل کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا قبر میں یہی نیکیاں ہمارے کام آج روایتوں میں کہا گیا نماز، روزہ، صدقہ و خیرات انسان کو جو ہے قبر میں ہر طریقے سے گھیر لیں گے۔ کوئی بھی عذاب آئے گا تو نماز روکے گی، کوئی بھی عذاب آئے گا تو صدقہ و خیرات روزہ وغیرہ روکیں گے۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہم درس دینے آئے، زیادہ لوگ نہیں بیٹھے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا تصور کر کے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے، انگلیوں پر گنے چنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، رسول اللہ کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون، اے اللہ کے نبی ان کی باتوں کے وجہ سے آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ یہ تسلی کا دینے کا انداز کیسا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اور ایک بات یہ کہی، اے لوگوں سن لو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان کو آنکھ کو لے لے تو کون دے گا؟ کوئی دینے والا ہے؟ اگر اپنی چیز کوئی ختم ہو گئی تو پلاسٹک کی ملتی سو، ورنہ ایک ایک چیز کے لیے انسان کو کتنا جو ہے یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا توحید پرستوں کا مذاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمار بھی، بلال بھی فقیر تھے، یہ لوگ ایسے تھے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے لیے کھانا نہیں، مگر ان کے پاس سب سے بڑا جو سرمایہ تھا وہ عقیدہ توحید کا تھا۔ وہ رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھتے، کفار آ کر بولتے اے محمد جب تک تمہیں اپنی مجلس میں عمار و بلال کو نہیں اٹھاتے ہمیں آ کر نہیں بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی خاطر توحید پرستوں کو اپنی مجلس سے اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ انعام میں ایک بات یہ کہی غیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی خرابیاں، عقیدے کی خرابیاں جو پھیلی ہوئی ہیں اس میں خرابی یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں۔ اور آج کل ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یہ نظمیں جتنی ہیں نا سب میں خرابی ہے، 99% خرابی ہے اس میں، سوائے اہل حدیث شاعروں کے۔ ورنہ تو میں کہہ سکتا ہوں حضرات صحابہ اکرام نے جو شاعری کی نا ویسی شاعری دنیا میں کوئی کر سکتا نہیں۔ دنیا کے پورے نظموں کو پوروں کو یہ پلڑے میں رکھو
مگر حسان کے شاعر کو ایک پلڑے میں رکھو، دنیا کی ساری نظمیں بھی جو ہے حسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کمال ہے، آپ نے جیسے بہترین مجاہد پیدا فرمائے، آپ نے ویسے بہترین شاعر بھی پیدا فرمائے۔ دیکھو عید کا دن ہے، رسول اللہ بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں، وہ کچھ انصار کی بچیاں وہ دفرتانہ باجا بغیر میوزک کے وہ مار لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اشعار پڑھ رہی ہیں۔ وہ اشعار پڑھنے میں ایک شعر یہ آیا، وفینا نبی یعلم ما فی غدی، اس میں ایک شعر یہ آیا، ہمارے درمیان میں ایک ایسا نبی ہے جو غیب بھی جانتا ہے۔ یہ غلط ہوا نا جملہ، اللہ کی نبی نے ٹوکا نہیں، اس سے پہلے تمہیں جو شعر پڑھ لے گا تو وہ پڑھو، یہ شعر چھوڑ ڈالو۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ اشعار، وہ قوالیاں، وہ نظمیں، وہ نعتیں، ہم میں نعت اتنے دیکھتے ہیں، ہر نعت میں کہیں نہ کہیں آ کر جو ہے نعوذ باللہ شاعر عقیدے کی خرابی میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ عقیدے کی خرابی رکھنے والے بریلوی مسلمانوں کو، ان کا کام کیا بولا تو خالی نظم پڑھ کو ڈلنا، انہوں سمجھتے ایسا کرے تو اللہ کے نبی کا پورا حق ادا ہو جاتا۔ رمضان آتے کہ خالی وہ کیو ٹی وی یہ ٹی وی پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس میں خالی نظمہ پڑھے تو لوگ سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا ہے، وہ لپسٹک لگا عورتیں سب آتی ہیں اس میں، وہ سب سنتے ہیں ہمارے۔ تو لہٰذا یہ غلط نظمیں، غلط نعتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کبھی نہیں سننا چاہیے۔ صحیح ہے فید احمد فیض کی شاعری سنو، ماشاءاللہ صحابہ کے اشعار سنو۔ جامعہ دارالسلام کے استاد تھے ماشاءاللہ ابوالبیان حماد صاحب رحمہ اللہ، ماشاءاللہ 100 سال جی ہیں، 1924 سے 2024 تک ایسی شاعری کرتے ماشاءاللہ، ان کے اشعار میں کہیں بھی آپ عقیدے کی غلطی نہیں پا سکتے۔ لہذا جو نظمیں صحیح ہیں وہ پڑھو۔ تو غیب سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب 2 طرح کا ہوتا ہے۔ یہ غیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسا کہ کہا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا غیب اللہ ہی کو معلوم ہے، جیسا کہ کہا سورۃ النمل میں یا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ غیب عام، کل کیا ہوگا نہیں بول سکتے، اور غیب اور ایک ہوتا ہے غیب خاص۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کیا کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بتاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کے لوگ چکی کا پاٹ اوپر رکھ کر نیچے گرانے آئے، رسول اللہ کو معلوم کرا دیا گیا۔ تو یہ غیب خاص کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بتا پھر چھپا جاتا، جیسا کہا الا من ارتضی من رسول، جیسا کہ مکمل طور پر یہ ہوا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ الْخَيْرَ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں، ان کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ وہ ربوبیت میں نعوذ باللہ شرک کرتے ہیں۔ عذاب کبھی اوپر سے بھی آ سکتا ہے، نیچے سے بھی آ سکتا ہے، اور یہ افتراق و انتشار بھی ایک عذاب ہے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں آیا الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوا۔ ابراہیم کو دیکھتے آپ، ابراہیم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے شروع کیا، تو حضرت ابراہیم کا تذکرہ جا کے ختم ہوا سورہ اعلیٰ میں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کئی اعتبار سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں ابراہیم کا جو تذکرہ ہوا ہے وہ داعی کے اعتبار سے ہوا ہے، اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ ستارہ رب ہے، غروب ہو گئے تو بولے غروب ہونے والا میں رب نہیں ہو سکتا، چاند کو بولے، سورج کو بولے بڑا ہے انہیں، اس کے بعد تینوں چلے گئے تو آخر میں بولے ان تمام کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا سامنے والے کو سمجھانا ہے تو کائنات میں جو نشانیاں ہیں ان کے ذریعے ہم جا سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کو پوچھو نا آپ جا کے، سورج ان کا کوئی دیوتا پیدا کر سکتا ہے کیا؟ چاند کو گرہن لگا سکتا ہے کیا؟ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ماشاءاللہ اپنی قوم کو سمجھایا۔ آخری میں کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں یا کرتے ہیں یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ سے پڑھ لے انی وجہت وجہ الذی بول کو، اس کے بعد اردو میں جو ہے نیت کر کو بعد میں جو ہے نعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ لہذا ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات کہی، دنیا میں شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، شرک کے لیے کہیں سے دلیل ڈھونڈ کر لاؤ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، مگر توحید کے لیے 1000 دلائل ہیں،
اگر آپ سورہ فاتحہ سے توحید کے دلائل تلاش کرنا شروع کریں گے، میں سمجھتا ہوں ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا قرآن کا کوئی بھی صفحہ توحید کے دلائل سے خالی نہیں ہے۔ اور ایک بات اللہ نے یہ بیان فرمائی، لوگو اگر تم دنیا میں امن سے، چین سے، سکون سے، راحت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو توحید کو اپناؤ۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام پریشان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ظلم کا مطلب ظلم نہیں، ظلم کا مطلب شرک ہے، جیسا کہ فرمایا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں آدمی اللہ کے ساتھ بھی شرک نہیں کرنا، گناہ بھی نہیں کرنا اور کسی پر ظلم بھی نہیں کرنا۔ جب اس کی زندگی ظلم کی 3 قسموں سے ماشاءاللہ محفوظ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں امن دیتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھو آپ، یورپ وغیرہ میں انہوں نے جو زندگی کا تصور دیا، وسائل زندگی میں، ہم جو ہے بدعتوں میں، خرافات میں پڑھ کر سمجھتے ہیں اس میں راحت نہیں ہے۔ راحت کس میں ہے؟ توحید میں ہے۔ اس کے بعد قرآن سے برکت حاصل کرنے کی بات کہی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو دانے تم زمین میں پیرتے ہو اس کو نکالنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر کیا اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انار کا ذکر کیا۔ یہ سب چیزیں اس وقت پائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ کو بیوی نہیں تو بچے کہاں سے آتے؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ اس کے بعد اللہ نے اور ایک بات کہی، غیر اللہ کو گالی نہیں دینا چاہیے، خصوصاً ہندوستان کے ماحول میں ہمیں اس کا برا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دعوت کا کام کرتے رہو مگر غیر مسلموں کے جو معبودان باطلہ ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ توہین کرے تو کیا ہوتا؟ انہوں کو اللہ کر دیتے فیسب اللہ عدوا بغیر علم۔ اچھا آپ لوگ پوچھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے بتاں کیوں توڑے؟ جب دعوت کا مرحلہ پورا ہوا تو تب جا کر توڑے۔ ایسے ہی ہوا شاید، پتہ نہیں، کوئی ایک آدمی ہے، نام نہیں لیتے، انہوں نے کیا کیے، وہ سکندرآباد کی ایک جگہ میں آ کر جو ہے ایک بڑا پروگرام چلایا۔ وہ پروگرام چلائے تو کیا ہوا، ہندوستان سے، پورے ہندوستان سے 100 آدمیوں کو بلایا انہوں، بڑا پروگرام کیا گیا۔ اس پروگرام میں ان کو بولنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا۔ توحید کی بات کرنا تھا، کفر و شرک کی مذمت کرنا تھا، انہوں کیا بول رہے بتوں توڑے جا۔ اب وہ آدمی اس میں سے جو تھا نا انہیں سن لیا، نکل کر جا کر سکندرآباد کی کسی جو ہے مطلب بت کو مر توڑ دیا۔ بعد میں دیکھا گیا تو کون تھا، انہیں کہاں سے آیا تھا پتہ نہیں، مہاراشٹر کا تھا شاید، انہیں وہ فلاں کی تقریر میں آنے کی وجہ سے آیا تو وہ آدمی اب جیل میں ہے۔ لہٰذا ایسے کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے حالات اس وقت بہت نزاکت سے چل رہے ہیں۔ ہم توحید کے بارے میں بولو، امت کو شرک سے روکو، مگر غیر اللہ کے معبودان باطلہ کی توہین کرنا یا ان کے خلاف بولنا یا اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے، توحید کی راہ میں جو رکاوٹ بنتی ہیں۔ لہذا جو لوگ ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں وہ لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہم اپنے دل میں اس کو کراہت رکھ سکتے ہیں، اس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف بولنا، توہین کرنا، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا میں عام کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے حکمت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے دعوتی کام کیسے کیا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں 63 بت رکھے ہوئے تھے، کبھی ان کو ہلاک کیا؟ کبھی ان کو ہاتھ لگایا؟ بلکہ اللہ کی نبی آیت رہی قل یا الکافرون، وہ آ کر بولے 1 سال تمہیں ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم 1 سال کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا اے قیامت تک پیدا ہونے والے کافروں، توحید اور کفر پر جو ہے کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے، شرک کی مذمت بیان فرمائی، ذبح کرنے کے آداب بتائے 8ویں پارے میں۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ کھانا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس بہت ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ بہت ذبح کرتے ہیں۔ 11ویں میں عبد القادر جیلانی کے نام پہ بکرا کٹتا ہے اور غلط انداز سے لوگ یہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بولنا چاہیے، بھولنا نہیں۔ بھول گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر بولے بغیر جانور ذبح کیے، آپ کا جانور کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ غیر اللہ پر ذبح کرتے ہیں، بعض اس میں ہم دیکھتے ہیں قریوں وغیرہ میں، وہاں گوشت کاٹنے والے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتے، وہ غیر مسلمات کاٹ لیتے گوشت اور انہیں قتل لیتے، مسلمان جا کو لاتے کھا لیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بتاتے کہ یہ ہوٹلوں میں حلال لکھا رہتا نا، اس بارے میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ہے جہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، چکن پپس آپ کھا رہے ہیں، دیکھنا چاہیے کہ وہ چکن حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ حرام کھا لیں گے تو ہوگا کیا، عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد دوسری مشکلات بھی آپ کے لیے آ سکتی ہیں۔ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دلائل دیے توحید کے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کفار و مشرکین کیا کرتے ہیں، ان کا جو حصہ آتا ہے اس میں جو ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کو نہیں دیتے، بلکہ اللہ کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں اپنے لوگوں کو شریک کر لیتے ہیں۔ اور دیکھو جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بولتے خالی اسے کون کھانا، جیسے کہ یہاں ذکر آیا اس کو صرف مرد ہی کھا سکتے، عورتیں نہیں کھا سکتے، اس طرح کی باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ کہا یہ اللہ کے بارے میں جو باتیں غلط باتیں ہیں وہ کبھی پھیلانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ شیطان کی یہ بات نہ مانو۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی، کیا ہے، خون حرام ہے۔ کون سا خون؟ بہنے والا خون۔ اگر ہمیں خون کو حرام بول دلے سمجھ جاؤ، پوری امت مشکلات میں پڑ جائے گی۔ مثلا کیا ہوتا ہے، مچھلی لیتے اس میں خون لگا ہے نا، تو اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا خون حرام نہیں ہے، بہنے والا خون حرام ہے، جیسا کہ کہا گیا۔ اور خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، مگر خنزیر کا گوشت کھانے سے غیرت مر جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں جو بلو فلمیں بناتے ہیں وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اور ملک ہندوستان میں آج کل یہ خنزیر کا گوشت خریے میں عام ہو جا رہا ہے، معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل تو ہوٹل چلانے والے اللہ ان کو ہدایت دے کتے گوشت کھلاتے ہیں۔ پاکستان کے واقعے سے دیکھتے ہوں گے آپ، کہاں سے لا کر کیا کھلاتے ہیں۔ یہ یہودیوں نے حلال و حرام کے بارے میں جب بے اعتدالی کی تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ناخن والے گوشت کو ہم نے حرام کر دیا، چربی کو بھی ہم نے حرام کیا۔ وہ ایسی یہودی قوم تھی مستی والی عیار، وہ چربی حرام کو تو چربی کو پگھلا کو کھاتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی، لوگوں اللہ تعالیٰ کی وصیت دیکھو۔ اللہ کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، اور جو ہے اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج کل لوگ یتیم خانے کھول لیتے، پورے پیسے لے لیتے، پورا اپنا گھر بنتا۔ لہٰذا یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آیت اتری یتیم کا مال کھانا بڑا گناہ ہے، حضرات صاحبہ یتیموں سے الگ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا بات ویسے نہیں تو ڈر گئے انہوں، یتیم کا مال میں کیا کھا لیتے ہو؟ نہیں، بولے کہ اصل میں بات یہ ہے یتیم کا مال جو ہے نا اس کی کفالت کرو تم، لیکن تم مالدار ہو تو اس کی ذمہ داری لے تو پیسہ نہیں لینا۔ اگر تم فقیر ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم یتیم کے مال کی جو ہے کفالت کر رہے ہو، ماہانہ 1000 روپے جو ہے مطلب تعین کے ساتھ ایسے لے سکتے ہو اگر بات ہو گئی تو۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا لوگوں بات صحیح کرو، ناپ تول میں کمی برابر کرو۔ بزنس مینوں کو خاص نصیحت کی گئی۔ عموماً دیکھتے ہیں مسلمانوں میں ڈنڈی بہت مارتے ہیں، اور یہ شارٹس وغیرہ میں کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حضرت شعیب کی جو ہے قوم کی جو ہے برائی تھی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا یہی سیدھا راستہ، اس پر چلو، اگر تم غلط راستوں پر چلو گے تو جو ہے سیدھا جہنم کو پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہ کہی کہ قیامت کے دن ایسی نشانیاں آئیں گی۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ قرآن میں دجال کا ذکر ہے کیا؟ دجال کا ذکر نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں یہاں ذکر ہے یوم یأتی بعض آیات ربک۔ اس کے بعد اللہ نے کہا بے شک جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ان کا تعلق جو ہے اسلام سے نہیں ہے، اور جو آدمی ایک مرتبہ نیکی کرتا ہے تو گویا اس کو ایک نیکی کا بدلہ کتنا دیا جائے گا؟ 10 دیا جائے گا۔ مگر رمضان کا موقع تو لوگ بولتے ہر نیکی 70 کے 700 تک چل جاتی، مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ کتنی ہوتی اللہ کو معلوم ہے، لہٰذا اس کی حد بندی کر دینا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دعا آتی ہے، ہم اس میں پڑھتے ہیں، کس میں؟ قربانی میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے یہ بتایا لوگوں ہم نے تم کو دنیا میں کیٹیگری بنایا ہے، پورے مالدار بھی نہیں، کچھ میڈیم کچھ فقیر۔ اللہ سب کو مالدار بنا تو زکوٰۃ سب کو مالدار بنا زکوٰۃ کون کھاتے؟ اگر اللہ تعالیٰ سب کو فقیر بنا تو زکوٰۃ کون دیتے؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ مالدار بنایا ہے، میڈیم بنایا ہے اور فقیر بنایا ہے، تاکہ دنیا کا نظام مکمل طور پر چل سکے۔ انشاءاللہ سورہ اعراف کے جو مضامین ہیں کل پیش کریں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے جو کچھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔